مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو اسلام جی، ہاللیلویا۔ کرسمس کے تعلق سے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور ہر سال کرسمس کے موقع پر ہم بہت ساری باتیں سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ریپیٹ باتیں بھی ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ سٹوری تو ہم نے سن رکھی ہے، یا یہ باتیں تو ہم نے سن رکھی ہیں۔ سو آپ نے جسٹ ان کو سننا نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی میں ان سے ایک عملی سبق حاصل کرنا ہے، ورنہ یہاں پر آنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرا تعلق بھی ایک گاؤں سے ہے، اور 424 میرا گاؤں ہے گوجرے کے پاس، شاید آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں۔ تو میں ہاسٹل میں رہا کرتا تھا، یعنی میٹرک اور ایف ایس سی میں نے ہاسٹل میں رہ کے کی۔ تو مجھے بڑی آرزو ہوا کرتی تھی کہ کب کرسمس کی چھٹیاں ہوں اور میں جلدی سے گھر چلا جاؤں۔ یعنی ابھی دسمبر سٹارٹ ہی ہوتا تھا تو ہم دن گننا شروع کر دیتے تھے کہ آج اتنے دن رہ گئے نے، آج اتنے دن رہ گئے نے۔ تو جیسے ہی چھٹیاں ہوں گی میں فوراً سے کیا کروں گا، اپنے گھر جاؤں گا، اپنے ماں باپ کے پاس جاؤں گا، اپنے بہن بھائیوں کے پاس جاؤں گا۔ اور آج بھی جو لوگ باہر رہتے ہیں ان میں سے اکثر کا یہی حال ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی باہر ہے، کوئی جاب کے سلسلے میں ہے، کوئی بیرون ملک رہتا ہے، یا دوسرے کسی شہر میں کاروبار یا تعلیم کے سلسلے میں ہے، تو سب کی خواہش ہوتی ہے کہ سال میں کم از کم کرسمس کے موقع پر وہ ضرور اپنے گھر والوں کے ساتھ موجود ہو۔ لوگ دن گنتے رہتے ہیں۔ ہم تو اب کیونکہ اس دور سے گزر گئے تو اب دن نہیں گنتے اس طرح سے، لیکن جو لوگ گھر سے دور ہے وہ اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص نہ پہنچ پاتا، یعنی اگر کسی کو چھٹی نہیں ملی یا کسی کا کوئی پرابلم ہو گیا ہے، تو ہم اکثر گاؤں میں یہ کہا کرتے تھے کہ وہ یہ کرسمس کیا کرے گا، مس کر دے گا۔ وہ کرسمس کو کیا کرے گا، مس کر دے گا، یعنی وہ کرسمس پر پہنچ نہیں پائے گا۔ تو ہمارا بھی یہی تصور تھا، کیونکہ کرسمس پر ہمیں بھی یہ تو نہیں تھا پتا کہ چھٹیوں کے علاوہ بھی کوئی بات ہوتی ہے۔ ہمیں تو تھا کہ بس چھٹی ہے، گھر جائیں گے، نئے کپڑے خریدیں گے، دعوتیں ہوں گی، پارٹیز ہوں گی، بیاہ شادیاں ہوں گی، ایک ہلا گلا ہوگا، اس طرح کا ایک ماحول ہوگا۔ ہمیں اس سے بڑھ کر زیادہ معلوم نہیں تھا۔ اور شاید آج بھی بہت سارے لوگ اسی طرح کا کرسمس منا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں مسیح کی آمد کے تعلق سے کوئی اتنی فکر نہیں ہوتی کہ کرسمس کا مطلب کیا ہے، مسیح کے اس دنیا میں آنے کا مطلب کیا ہے، ہم کیا منا رہے ہیں، کیوں منا رہے ہیں۔ وہ زیادہ تر کیا سوچتے ہیں کہ ہم جائیں گے، اپنے خاندان والوں سے ملیں گے، اپنے پیاروں سے ملیں گے، پارٹی کریں گے، شادیوں کا سیزن ہے، شادیاں اٹینڈ کریں گے، رشتہ داروں سے بھی ملاقات ہو جائے گی، اور چھٹیاں منا کے کیا کریں گے، واپس آ جائیں گے۔ اور یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ دور کافی ایڈوانس ہو چکا، اتنی زیادہ ایڈورٹیزمنٹ چیزوں کی جاتی ہے کہ زیادہ تر ہمارا مطلب یہی رہ گیا ہے کہ کپڑے خریدنا، پارٹی کرنا، دعوتیں کرنا، کھانے کھانا، لوگوں سے ملنا، شاید یہی کرسمس کا مطلب ہے۔ اس سارے ماڈرن دور میں ہم اکثر کرسمس کے اصل میسج پر نہیں پہنچ پاتے، اور وہ ایک الگ جگہ پہ رہ جاتا ہے، اور ان ساری چیزوں کے انبار میں کرسمس کہیں بیچ میں دب جاتا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کرسمس آیا اور گیا۔ یعنی ہم بھی کرسمس کو مس کر دیتے ہیں، ہم رہتے ہوئے بھی مس کر دیتے ہیں۔ میں آج آپ سے کچھ لوگوں کی بات کروں گا، کچھ گروپس کی بات کروں گا جنہوں نے کرسمس کو مس کر دیا، جنہوں نے کرسمس کو مس کر دیا۔ آج سے ٹھیک 2000 سال پہلے کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ مسیح آیا اور انہوں نے اس کو مس کیا، اس کی پیدائش کو مس کر دیا، اس کی پیدائش کے مقصد کو مس کر دیا۔ وہ جان ہی نہیں پائے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ سو آئیے سب سے پہلے شخص کی طرف بڑھتے ہیں
میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلا شخص جس نے کرسمس کو مس کیا وہ تھا سرائے کا مالک. وہ کون تھا؟ سرائے کا مالک. آپ کو پتا ہے کہ بیت لحم ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں، چھوٹی سی آبادی جو کہ یروشلم کے بالکل پاس ہے. اور جس طرح آپ لوگوں کا گاؤں یہ سوئے اصل کے پاس ہے، یروشلم اس سے بھی قریب تھا بیت لحم. اور جب روم کی حکومت کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ سب لوگ اپنے اپنے نام لکھوانے جائیں، تو یہ ایک لمبی سٹوری ہے کہ یوسف کیوں مریم کو ساتھ لے گیا، لیکن وہ مریم کو ساتھ لے کر آتا ہے. اب اکیلا یوسف اور مریم ہی تو نہیں ہے، وہاں پر اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو کہ اپنا اپنا نام لکھوانے آئے ہوئے تھے. اور یہ چھوٹا سا گاؤں فل تھا. جس طرح یہ آپ کا چرچ فل ہے تو باہر بھی لوگ بیٹھے ہیں کیونکہ ان کو اندر جگہ نہیں مل رہی، اسی طرح جو بیت لحم تھا یہ فل تھا. سب سے پہلے جگہ ملتی تھی رومی عہدے داروں کو، کیونکہ وہ طاقتور لوگ تھے. اگر کوئی بھی شہر میں اچھی جگہ رہنے کے لیے ہے تو وہ سب سے پہلے رومی لوگ لے لیتے تھے. اس کے بعد جو یہودی لیڈرز تھے وہ لے لیتے تھے. پھر لوگوں کے اپنے رشتہ دار تھے، لوگوں کے اپنے جاننے والے تھے. کسی کے گھر میں 5 مہمان ہیں، کسی کے گھر میں 10 مہمان ہیں، ہر کسی کے گھر میں مہمان تھے. جب یوسف اور مریم جاتے ہیں تو موسٹ پروبیبلی ان کو کسی گھر میں ٹکنے کی جگہ نہیں ملتی. اور جس طرح آپ کے اتنے ماڈرن دور کے گاؤں میں بھی میرا نہیں خیال کوئی ہوٹل ہوگا، اسی طرح اس زمانے میں بھی کوئی ہوٹل گاؤں میں نہیں ہوا کرتا تھا. چھوٹی موٹی جگہیں تھیں جو لوگوں نے بنائی ہوئی تھی کہ اگر کوئی سفر کرتا کرتا وہاں پر آ جائے تو اس کو تھوڑی سی ٹکنے کی جگہ مل جائے. لیکن ان کو کسی سرائے میں بھی جگہ نہیں ملتی. اور ان کو سرائے کے ساتھ جو متصل ایک استبل ہوتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جہاں پر لوگ اپنے جانور باندھتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، لوگ گدھوں پر اونٹوں پر سفر کرتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے جانوروں کو لا کر اس سرائے میں یا اس ٹھہرنے کی جگہ کے ساتھ جہاں پر باندھا کرتے تھے، اس جگہ میں ان کو جگہ ملی کہ آپ یہاں پر رات کو ٹھہر جائیں. ویسے یہودی لوگ بڑے ہاسپٹیبل ہیں، بڑے مہمان نواز ہیں، لیکن یوسف اور مریم کو پھر بھی کہیں جگہ نہیں ملی، کیونکہ لوگوں کو نظر بھی آ رہا تھا حالانکہ کہ یہ پریگننٹ ہے اور کسی بھی ٹائم بچے کی ولادت ہو سکتی ہے. لیکن ان کو ایک چرنی کے قریب جگہ ملتی ہے. اور میرے ساتھ اگر آپ حوالہ دیکھیں لوکا کی انجیل 2 باب اور اس کی 7ویں آیت، یہاں پہ لکھا ہے، اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی. چرنی کا کیا مطلب ہے؟ کھرلی، جسے پٹھے پائی دینے سے ڈنگران. انہوں نے بچے کو لپیٹ کر چرنی میں رکھا ہے. اب یہاں پر اگر آپ تھوڑا سا امیجن کریں کہ جب مریم نے یسوع مسیح کو جنم دیا ہے تو یہ وہ وقت تھا جب ایک عورت کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے دوسروں کی. آج جب بھی بچہ پیدا ہونے لگتا ہے ماں آ جاتی ہے، بہنیں آ جاتی ہیں، رشتہ دار آ جاتے ہیں. ماں کچھ کرتی ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتی. وہ ہسپتال میں جا کے صرف بچے کو پیدا کرتی ہے، باقی سارے کام لوگ کرتے ہیں. اس کو صاف دوسرے لوگ کرتے ہیں، اس کو لپیٹتے دوسرے لوگ ہیں، اس کو گرم کپڑوں میں دوسرے لوگ لپیٹیں گے. جو کچھ بھی کرنا ہوگا ماں کا بھی خیال کریں گے، بچے کا بھی خیال کریں گے. لیکن یسوع مسیح کی پیدائش پر دیکھیں کہ مریم نے اس کو خود جنم دیا ہے، اس نے اس کو خود لپیٹا ہے. خود وہ جو کپڑوں میں لپیٹتے تھے نا، وہ ایک پٹی ہوا کرتی تھی، خود اس نے صاف کیا ہے، خود اس کو لپیٹا ہے. یعنی جب اس کے پاس دنیا کی ساری مدد موجود ہونی چاہیے تھی وہ اکیلی تھی، اور اس نے اکیلے ہی یہ سارا کام کیا. اکیلے ہی اس نے بچے کو صاف کیا، اکیلے ہی اس نے لپیٹا، اکیلے ہی اس نے جنم دیا. اس نے سارا پروسیس کیا ہے؟ خود سے کیا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ یوسف کی عمر بھی 15-16 سال سے زیادہ نہیں تھی، سو وہ کو بہت زیادہ ہیلپ نہیں کر سکتا تھا اس کی. اب آپ اس ساری سچویشن میں دیکھیں کہ سرائے کا مالک کہاں ہے. کلام میں صاف صاف لکھا ہے کہ مریم نے یہ سارے کام خود کیے ہیں. سرائے کا مالک کہاں گیا؟ کیا اس کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ ساری یا اور ڈیفرنٹ عورتوں کو وہاں پر لے کر آئے، یا مدد دے اس کو، یا اس کی ہیلپ کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرے، یا کچھ نہ کچھ کرے؟ لیکن کیونکہ سرائے کا مالک اپنے ہی کاموں میں بزی ہے. اگر
جو بھی چھوٹی موٹی جگہ ہے وہاں پر جو بھی اس کو مینج کر رہا ہے وہ اپنے کاموں میں بزی ہے, اپنی زندگی میں بزی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ہاں کس کی پیدائش ہوئی ہے. وہ لاپرواہ ہے, لاپرواہ اس طرح سے کہ وہ دنیا کے کاموں میں مصروف ہے. ہو سکتا ہے کسی کے کھانے کا انتظام کر رہا ہو سکتا ہے کسی کے کپڑوں کا انتظام کر رہا ہو سکتا ہے کسی کی سونے کا انتظام کر رہا ہو, لیکن وہ اس بات سے لاپرواہ ہے کہ اس کے گھر میں کون پیدا ہوا ہے. سو اس نے کیا کیا, اپنی اس مصروفیت میں ایک ایسی پیدائش کو مس کر دیا جو کہ دنیا کی سب سے اہم ترین پیدائش تھی. اس نے پہلے کرسمس کو مس کر دیا, اور پہلے کرسمس کو مس کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی مصروفیت. آج ہم ساتھ میں آپ نے اپنی زندگی میں ضرور اس سے سبق حاصل کرنا ہے کہ ہم کرسمس کو کیسے مس کرتے ہیں. جو اصل پیغام ہے اس کو چھوڑ کر ہم دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں. ماما اکثر پنجینوں بھی گرجے نہیں جان دیاں, مہمان بڑے آئے نے, وہ پرونے بڑے آئے نے, پرونے دا کریے کہ گرجے جائیے. کپڑے میں, کھانے بنانے میں, چیزیں تیار کرنے میں, اس کی تیاری میں, اس کی تیاری میں, جی پرونے بڑے آئے نے, یہ ہے وہ ہے, شاپنگ کرن جانا ہے, پورا مہینہ اسی. یعنی ہم ان یوز لیس چیزوں میں جن کا کرسمس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اتنا وقت سپینڈ کرتے ہیں, اتنا وقت لگاتے ہیں کہ اصل جو مقصد ہے کرسمس کا اس کو ہم بالکل مس کر دیتے ہیں. کرسمس آتا ہے اور چلا جاتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہوا کیا ہے. جس طرح یسوع مسیح آیا, اس کے گھر پیدا ہوا اور پھر وہاں سے چلا گیا, اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کا نجات دہندہ اس کی جگہ پر پیدا ہوا ہے. آج ہم بھی یوز لیس, نیڈ لیس چیزوں میں, دولت اکٹھی کرنے میں, تیاریاں کرنے میں, کپڑے خریدنے میں, شاپنگز کرنے میں اور بہت ساری چیزوں میں لگے رہتے ہیں, اور اصل بات کو کیا کرتے ہیں؟ نظر انداز کر دیتے ہیں. یسوع مسیح کی آمد کے مقصد کو اپنی زندگی میں اپنانے کی بجائے باقی سارے کاموں میں لگے رہتے ہیں. آئیے دوسرے شخص کی جانب بڑھتے ہیں. دوسرا شخص جس نے کرسمس کو مس کیا وہ تھا ہیرودیس. وہ کون تھا؟ ہیرودیس. میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل اس کا 2 باب. یہ ہیرودیس بڑا انٹرسٹنگ ایک کیریکٹر ہے, میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. متی کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے, جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلیم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے, کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں. یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلیم کے سب لوگ گھبرا گئے, اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں, کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے, تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں, کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلابانی کرے گا. اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا, اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو, اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں. ہیرودیس بادشاہ نے جب ایک اور بادشاہ کی پیدائش کا سنا ہے تو وہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر یونانی زبان میں, اس کا مطلب ہے ایجیٹیٹڈ, وہ گھبرا گیا. یہ جو گھبرا گیا نا, اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے, جب آپ کی واشنگ مشین چلتی ہے, بہنوں کو پتا ہوگا, سپنر لگائیں نا تو وہ کیسے کرتی ہے, ایسے تھر 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 کانپتی ہے. یہ اس طرح سے کانپنا شروع ہو گیا. یعنی اتنی اس کو پریشانی ہوئی کہ ایک اور بادشاہ کیسے آ گیا, اور میں اتنی مشکل سے بادشاہ بنا ہوں. ہیرودیس کا اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ یہودی نہیں تھا, یہ یہودیوں پر حاکم ضرور ہے لیکن یہ یہودی نہیں تھا, یہ ادومی تھا, یہ قوم کا ادومی تھا, اس کا باپ ادومی تھا اور اس نے یہودی مذہب کو قبول کیا تھا. اس کا باپ 40 قبل از مسیح میں گورنر بنا تھا یہودیہ کے صوبے کا, اس کو روم نے گورنر بنایا تھا, اور بعد میں اس نے اپنے بیٹے ہیرودیس کو گلیل کا پریفیکٹ جو ہے وہ بنوا دیا تھا, انچارج کہہ لیں آپ, بنوا دیا تھا.
بعد میں جو پارتھی لوگ ہیں، مشرقی لوگ، انہوں نے اسرائیل پر حملہ کیا، اور اسرائیل پر اس وقت سلطنت کس کی ہے؟ روم کی۔ روم کے پاس بھاگ گیا اور کہتا ہے کہ میں آپ کو پارتھیوں کو شکست دے کر دکھاؤں گا۔ تو وہاں پر جو بادشاہ تھا کیسر اگسطس، اس نے سینٹ کے ساتھ مل کر اس کو کہا تو فوج لے جا اور جا کر پارتھیوں کو شکست دے۔ ہیرودیس فوج لے گیا اور اس نے جا کر پارتھیوں سے یروشلم کو آزاد کرا لیا، اور اس کو خطاب کیا ملا ہے؟ یہودیوں کا بادشاہ۔ اب چونکہ یہ ادومی ہے، یہودی تو ہے نہیں، تو اس نے سوچا کہ میں ایک اچھا امیج بنانا چاہتا ہوں یہودیوں میں۔ تو یہودیوں کا ایک بڑا ہی مشہور خاندان ہے جس کو ہیسمونینز کہتے ہیں۔ وہاں پہ ان کا جو سردار کاہن ہے اس کی بہن سے یہ شادی کر لیتا ہے تاکہ میرا یہودیوں کے ساتھ اچھا تعلق بن سکے۔ بعد میں یہ کیا کرتا ہے؟ اپنی بہن کے بھائی کو یعنی سردار کاہن کو مار دیتا ہے، کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ یہ میری بادشاہی کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ بعد میں یہ اپنی بیوی کو مار دیتا ہے، پھر اپنی بیوی کی ماں کو مار دیتا ہے، پھر اس کو لگتا ہے کہ میرے 2 بیٹے مجھ سے بادشاہی چھیننے کی سازش کر رہے ہیں، یہ 2 بیٹوں کو مار دیتا ہے، سگے بیٹوں کو، 10-12 بیٹے تھے اس کے۔ پھر اس کے بعد اس کو لگتا ہے کہ ایک اور بیٹا، یعنی اس کے مرنے سے صرف 5 دن پہلے اس کو لگتا ہے کہ ایک اور بیٹا سازش کر سکتا ہے، یہ اس کو بھی مروا دیتا ہے۔ اور پھر جب اس کو پتا ہے کہ میں نے اتنا برا دور گزارا ہے اور مجھ پر تو کوئی روئے گا نہیں، تو اس نے کیا کیا؟ یروشلم کے جو معزز ترین لوگ تھے ان کو پکڑ کر قید کرا دیا اور حکم دیا کہ جس دن میں مروں ان سارے لوگوں کو مار دینا۔ جب معزز لوگ مریں گے شہر کے تو پورے شہر میں دکھ ہوگا، غمگینی ہوگی، لوگ ماتم کریں گے، کیوں مرتے تھے کسی نے رونا نہیں تے انہاں دی وجہ نہ سارے رون گے۔ حالانکہ وہ اس کا خیر حکم پورا نہیں کیا گیا اس کے مرنے کے بعد۔ یہ اس قسم کی شخصیت کا مالک ہے۔ اور جب اس کو پتا چلا کہ ایک اور بادشاہ، تو وہ کیا کرتا ہے؟ 2 سال تک کے سارے بچوں کو قتل کرا دیتا ہے۔ اس کو اتنا خوف تھا ہمیشہ کہ میری بادشاہی کو مجھ سے چھین نہ لے، میں نے بڑی مشکل سے اپنی اس بادشاہی کو حاصل کیا ہے، میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں، کوئی نام بھی لے گا کہ اور کوئی یہودیوں کا بادشاہ تو میں اس کو مار دوں گا، چاہے وہ میری بیوی ہے، چاہے میرا سالہ ہے، چاہے میرے بیٹے ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، میں اس کو کیا کروں گا؟ مار ڈالوں گا، کوئی میری بادشاہی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ تو جب مجوسی آ کے کہتے ہیں کہ ایک جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں پیدا ہوا ہے، تو ہیرودیس کیا کرتا ہے؟ تھر تھرا جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ بھئی تم مجھے بھی بتانا تاکہ میں بھی کیا کروں؟ آ کر اسے سجدہ کروں۔ مقصد سجدہ کرنا نہیں ہے، مقصد ہے اس کو مار ڈالنا۔ وہ اپنے جو بیٹوں کو مروا سکتا ہے، جو اپنی بیوی کو مروا سکتا ہے، وہ کسی کو بھی مار سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ یسوع مسیح پیدا ہوا اور ہیرودیس نے اس کرسمس کو مس کیا کیونکہ وہ دوسرا بادشاہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ کہتا ہے میں بادشاہ ہوں، میری جگہ کوئی دوسرا بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ آج آپ سوچتے ہوں گے کہ اب تو ہیرودیس نہیں ہے، اب ہم کس سے اس کا موازنہ کر سکتے ہیں؟ میرے پاس تو کوئی بادشاہت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم اپنی زندگی کے بادشاہ ہیں، ہم اپنی زندگی کے مالک ہیں، ہم کسی دوسرے مالک کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم اپنی زندگی پر کسی دوسرے بادشاہ کو سلطنت نہیں کرنے دیں گے، پھر چاہے وہ یسوع مسیح ہی کیوں نہ ہو۔ ہم اپنی زندگی کے بادشاہ ہیں، ہمارے پلانز ہیں، ہمارے ارادے ہیں، ہماری سوچیں ہیں، ہمارے خیال ہیں، ہم اپنی زندگی کو خود چلائیں گے، ہم اپنی زندگی کا راستہ خود طے کریں گے۔ خداوند لفظ کا مطلب کیا ہے؟ ہم خداوند یسوع مسیح کو خداوند بولتے ہیں نا، خداوند کا مطلب ہے آقا۔ خداوند کا کیا مطلب ہے؟ آقا، لارڈ جیزس۔ اور آقا کا ہمیشہ کوئی غلام ہوتا ہے، غلام نہ ہو تو آقا نہیں ہوتا، اور غلام کا ہمیشہ کوئی آقا ہوتا ہے۔ غلام کون ہے؟ جس کا کوئی آقا ہے، اور آقا کون ہے؟ جس کا کوئی غلام ہے۔
اب اگر خداوند یسوع مسیح خداوند ہے تو ہم اس کے کیا ہیں؟ غلام ہیں. اور غلام کی کیا کوئی اپنی مرضی ہوتی ہے؟ نہیں. ہم زر خرید غلام ہیں. اس نے اپنے لہو کی قیمت سے ہمیں خریدا ہے. ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں. جس دن ہم کہتے ہیں نا ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں, تو خداوند قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یسوع میری زندگی کا آقا ہے, یسوع میری زندگی کا بادشاہ ہے, آقا ہے, خداوند ہے. میری آج سے کوئی مرضی نہیں. غلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں تھا کر سکتا, وہ وہی کرتا تھا جو اس کا آقا کہتا تھا. سو آقا تسلیم کرنا ہے, اس سے نیچے کوئی بات نہیں ہے. ہاں میں ٹھیک ہے خداوند یسوع مسیح کو مانتا ہوں, بڑا اچھا شخص ہے, وہ بڑا نیک شخص ہی, بڑے اچھے انہیں کام کیتے نے, ہاں وہ بڑا اچھا نبی تھا. یہ دینا گل نہیں بننی. یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے تو آقا قبول کرنا ہے, بادشاہ قبول کرنا ہے. اور بادشاہ قبول کرنے کا مطلب کیا ہے کہ میری کوئی مرضی نہیں. مرضی کس کی ہے؟ یسوع مسیح کی ہے. تو کیا سارے لوگ اس بات کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ ہم تو ہوتے ہیں جو ایماندار ہیں, لیکن ساری دنیا اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم بادشاہ نہیں مانتے. یہ اکثر جو ایتھیسٹ اور یورپ میں آج کل جو بہت زیادہ یہ بات چل رہی ہے, جو خداوند کو قبول نہیں کرتے, وہ کیونکہ وہ خداوند کو کیوں قبول نہیں کرنا چاہتے؟ اس لیے کہ بائبل کا خدا ایسا خدا ہے جو بتاتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو پیدا کیا ہے اور میرا آپ لوگوں پر پورا پورا حق ہے. میں نے تم لوگوں کو خریدا ہے. مجھے حق ہے کہ میں تمہیں سزا دے سکوں, مجھے حق ہے کہ میں تمہیں جزا دے سکوں, مجھے حق ہے کہ میں تمہیں حکم دے سکوں کہ یہ کرو اور نہ کرو, اور اگر تم وہ نہیں کرو گے تو مجھے یہ بھی حق حاصل ہے کہ میں تمہیں سزا دے سکوں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا حق کسی بھی بادشاہ کو نہیں دینا, ہم نے یسوع مسیح کو یہ اختیار نہیں دینا. ہماری اپنی زندگی ہے, ہماری اپنی موج ہے. جو لوگ خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے, انفیکٹ وہ اپنی زندگی کا کنٹرول اس کو نہیں دینا چاہتے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی جیوں گا, ہیرودیس کی طرح. اس کو دوسرا بادشاہ قبول نہیں ہے, ہمیں بھی دوسرا بادشاہ قبول نہیں ہے. جو خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کرے گا اس کو دوسرا بادشاہ قبول نہیں ہے. وہ کہتا میں آپ ہی بادشاہ ہوں, میں آپ اپنی زندگی چلاواں گا. یسوع کون ہے کہ میں اپنی غلاماں وہ ساریاں گلاں مننا؟ میں نہیں کراں گا. وہ سارے لوگ جو اپنی زندگی کا کنٹرول خود کے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور اسے یسوع کے ہاتھ میں نہیں دیتے, وہ سب کرسمس کو مس کریں گے. وہ سب کرسمس کو ہیرودیس کی طرح مس کریں گے. آئیے تیسرے گروپ کی جانب بڑھتے ہیں. متی کی انجیل میں دوسرے باب کی اگر آپ چوتھی آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے, اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں, کیونکہ نبی کی معرفت لکھا گیا ہے, اے بیت لحم یہودا کے علاقے, تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں, کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلابانی کرے گا. تیسرا گروپ جو لوگوں کا ہے جنہوں نے اس کرسمس کو مس کیا, وہ سردار کاہن اور فقیہ ہیں. وہ سردار کاہن اور فقیہ ہیں, یعنی لیڈرز ہیں. آپ دیکھیں کہ یہودی قوم ظلم کے نیچے ہے, وہ صدیوں سے ظلم برداشت کرتے آ رہے ہیں. کبھی سکندر اعظم کی فوجیں ان پہ چڑھائی کرتی ہیں, کبھی فارسی لوگ, کبھی مادی لوگ, کبھی بابلی لوگ, کبھی کوئی اور کبھی رومی لوگ, اور اس سے پہلے مصر. آپ دیکھیں کہ وہ بڑے عرصے سے ظلم کے نیچے ہیں, بڑے عرصے سے وہ دکھ اٹھا رہے ہیں, اور اگر ان کو انتظار ہے سب سے زیادہ تو وہ کس چیز کا ہے؟ مسیح کا, کہ ایک دن مسیح آئے گا اور ہمیں کیا کرے گا؟ نجات دے گا. یہودی قوم اگر سب سے زیادہ کسی چیز کا انتظار کر رہی تھی تو وہ کس کا تھا؟ مسیح کا تھا. آپ اندازہ کریں, نوٹ کریں کہ اگر آپ کو خبر ملے کہ یہ آپ کے ساتھ کے شہر میں مسیح پیدا ہوا ہے تو لیڈرز کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ لیڈرز کو خوشی سے جھوم اٹھنا چاہیے تھا کہ یار صدیوں سے جس کا انتظار کر رہے تھے وہ مسیحا آ گیا ہے, آؤ بھاگو,
آؤ بھاگو چلو دیکھتے ہیں کہ کون سا مسیحا آیا ہے. لیکن کلام میں آپ کو ایک بھی شہادت نہیں ملتی کہ کسی سردار کاہن یا کسی فریسی نے کوشش بھی کی ہو کہ جا کے دیکھ لے کہ یار اب مجوسی جڑیاں گلاں کرن دے نے دا مطلب کی ہے. وہ ایڈی دوروں بچارے مشرق تو آ گئے بادشاہ لب دے تے یروشلم چ رہن والے جننے سردار کاہن سی جننے لیڈر سی انہاں نوں کوئی پرواہ ہی کو نہیں. جب ہیرودیس نے ان کو بلایا تو وہ ہیرودیس کو آ کے بتا رہے ہیں کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. تے نال انہاں نوں یہ نہیں سی ہونا چاہیے کہ یار اینوں اسی دسی جاننے ہیں تے اسی آپ بھی جا کے ویکھیے کنی کے دور ہے تے آپ بھی جا کے ویکھ لیے کہ کیڑا مسیح پیدا ہے. لیکن کلام میں آپ کو کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ انہوں نے کوشش بھی کی ہو کہ وہ جا کے دیکھ لیں کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے یا نہیں اور کون سا بچہ پیدا ہوا ہے. اب اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ سردار کاہن اور فریسی یہ اپنے آپ کو اتنے پاک سمجھتے تھے، اتنے راست باز سمجھتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی. یہ سمجھتے تھے ہمیں کسی نجات دہندہ کی ضرورت نہیں ہے. اور یسوع مسیح نے پتہ آپ کو ان کو کیا بولا تھا؟ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو. تم لوگ اپنے آپ کو بیمار سمجھتے ہی نہیں. گناہ سے توبہ کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ میں گنہگار ہوں. گنہگار ہونے کا احساس سب سے پہلے ہے. اگر آپ اپنے آپ کو گنہگار نہیں مانتے تو آپ توبہ کر سکتے ہیں کیا؟ اگر آپ مانتے ہی نہیں کہ آپ گنہگار ہیں، آپ کو نجات کی ضرورت ہے، آپ گرے ہوئے ہیں، آپ خدا سے دور ہیں، آپ کمزور ہیں، آپ کمتر ہیں، آپ کو زور کی خدا کے روح کی نجات کی ضرورت ہے، تو کیا یہ کوئی بھی چیز آپ کو مل سکتی ہے؟ نہیں. سب سے پہلے آپ کو اقرار کرنا ہوتا ہے کہ اے خداوند میں کیا ہوں؟ گنہگار ہوں اور مجھ پر رحم کر. تو یہ فریسی اور سردار کاہن تو سمجھتے تھے کہ اگر کسی نے خدا کو دیکھنا ہے کہ خدا کیسا ہے تو وہ ہمیں دیکھ لے. ہم اتنا اچھا شریعت پر عمل کرتے ہیں کہ لوگ خدا کو جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہماری زندگیاں دیکھ لیں. ان کو کبھی ضرورت نہیں محسوس ہوئی کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں یا وہ ان کو کوئی نجات دہندہ چاہیے. وہ خود کو راست باز سمجھتے ہیں. اور یسوع مسیح نے ان کی ساری راست بازی کو ایکسپوز کیا تھا اور کیا کہا تھا کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو جو اوپر سے تو اچھی دکھائی دیتی ہیں لیکن مردوں کی ہڈیوں سے بھری ہوئی ہیں. سو وہ ان کو ضرورت فیل نہیں ہوئی کہ ہمیں مسیح چاہیے یا ہم جائیں بھاگیں دیکھیں نجات دہندہ مسیح آ چکا ہے. اسی طرح آج وہ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اسی ٹھیک ہاں. تسی جڑے خدمت سے لوگ نے نا وہ کئی باری جا کے لوگوں کو کہیے نا کہ بھینے یا بھراوا توبہ کر لے. اسی کی کرنے ہیں جی اسی ٹھیک ہاں. اکثر ابھی آپ کو جواب سننے کو ملتا ہوگا اسی ٹھیک ہیں جی وہ اسی کی کرنے ہیں اسی کیڑا کو گناہ کیتا ہے. ان کو ضرورت ہی فیل نہیں ہوتی کہ وہ گنہگار ہیں. ان کو ضرورت ہی فیل نہیں ہوتی کہ ان کو خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے. سو جب تک آپ کو ضرورت فیل نہیں ہوتی، جب تک آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ روتے نہیں، آپ چلاتے نہیں، آپ گڑ گڑاتے نہیں، آپ اپنے گناہ پر پشیمان نہیں ہوتے، خدا کے حضور میں اقرار نہیں کر لیتے، آپ کو کبھی بھی نجات نہیں ملتی، کبھی بھی نہیں. آپ کرسمس کو مس کریں گے اگر آپ اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے. اگر آپ خود کو راست باز سمجھتے ہیں، خود کو ٹھیک سمجھتے ہیں، تو مسیح پھر آپ کے لیے نہیں آیا. اس نے فریسیوں کو بھی کہہ دیا تھا او میں تہاڈے لیے نہیں آیا، تسی سارے کیو تندرست ہو لیکن اپنی نظر چ، خدا دی نظر چ نہیں، تسی اپنی نظر چ تندرست ہو، میں تہاڈے لیے نہیں آیا. جڑے سمجھتے ہیں کہ اسی بیمار ہاں، اسی گنہگار ہاں، سانو نجات دی لوڑ ہے، میں انہاں لیے آیا. سو جو لوگ گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں، قبول کرتے ہیں اور اس کے حضور میں جھک جاتے ہیں، وہ کرسمس کو منا پاتے ہیں. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی ٹھیک ہاں، سانو کوئی لوڑ نہیں، وہ کرسمس کو کیا کریں گے؟ مس کریں گے. اور پھر ایک آخری گروپ ہے جس نے کرسمس کو مس کیا، وہ بھی اسی آیت میں ہے.
تیسری آیت سے دیکھیں، یہ سن کر یروشلیم بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلیم کے سب لوگ گھبرا گئے. کون سے لوگ؟ یروشلیم کے لوگ. اچھا چلیں، مجوسیوں نے آ کے بتا دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں سے پوچھتے پھر رہے ہوں گے نا، گلیاں گلیاں چ پوچھتے ہون گے کہ بادشاہ پیدا ہویا کتھے آ، او بادشاہ جڑا پیدا ہویا کتھے آ. تے کسی نے آکھیا ہونا وہ بادشاہ گلیاں چ نہیں پیدا ہوندے، بادشاہ محلاں چ پیدا ہوندے نے. تے جا کے نا محل چ پوچھو کہ بادشاہ جڑا پیدا ہویا کتھے آ. پھر وہ ہیرودیس کو پہنچے ہونے نے، تے ہیرودیس نو جا کے پوچھیا ہونا کہ بادشاہ جڑا پیدا ہویا کتھے آ. انہاں دا خیال یہ ہوئے گا نا کہ بادشاہ یہ تے محل چ پیدا ہویا ہوئے گا. انہاں تے کدی سوچیا بھی نہیں ہونا کہ کھرلی چ پیدا ہوئے گا. تو وہ تو محل میں گئے اس لیے کیونکہ بادشاہ تو محلوں میں پیدا ہوتے ہیں نا، کھرلیوں میں تو نہیں پیدا ہوتے. تو ہیرودیس کو جب پتا چلا اس نے سارے دماغ کٹھے کر لے، انہیں کہ آؤ تو مینوں دسو کہ بادشاہ کتنے پیدا ہونا چاہیے. لیکن یروشلم کے لوگوں نے سنا ضرور ہے، اور کیا لکھا ہے؟ وہ سب لوگ گھبرا گئے. اب گھبرانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتا تھا کہ ہیرودیس کیسا ہے، یہ اپنے بچوں کو مروا سکتا ہے، اپنی بیوی کو مروا سکتا ہے، اپنے سالے کو مار سکتا ہے. تو اگر دوسرا کوئی بادشاہ اس کا نام کوئی لے دے گا تو یہ پھر غضب برپا کر دے گا. تو وہ ہیرودیس کی طبیعت کی وجہ سے گھبرا گئے. لیکن اگین آپ کو کلام میں کوئی ذکر نہیں ملتا کہ یروشلم کے لوگ اکٹھے ہوئے اور بیت الحم پہنچ گئے کہ جا کے دیکھیں تو صحیح جس بادشاہ کا ہم صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں وہ کہاں. کوئی نہیں گیا، کوئی نہیں گیا. صرف 2 اشخاص کا آپ کو ذکر ملے گا، وہ بھی بعد میں، ایک حنا اور شمعون کا. انہوں نے مسیح کو پہچانا، اس کے علاوہ کسی کو کوئی پرواہ نہیں پورے یروشلم میں. اور چرواہے جن کے پاس خدا نے خود فرشتے بھیجے، اس کے علاوہ یروشلم میں کسی کو کوئی پرواہ نہیں کہ ہم جا کے دیکھیں کہ ایک بادشاہ کا اعلان ہوا ہے، ہم جا کے ایٹ لیسٹ وہ یار ویکھ ہی لئیے. یہ تو ساڈے پنڈاں دے بھی لوگ پتہ لگے نا نال دے پنڈ 'ਚ کوئی واقعہ ہویا تے واہ سارے تے اتوں ویسے ہی تر جان گے کہ جا کے ویکھ کے آئیے یار کی ہویا کی آخر. لیکن دیکھیں یروشلم کے لوگ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں. اور اس بے پرواہی کی وجہ کیا تھی؟ ان کا مذہبی جنون یا ان کا مذہب وہ ایسے رولز میں، قوانین میں اٹکے ہوئے تھے کہ وہ ان سے باہر ہی نہیں آ پاتے تھے، کیونکہ انہوں نے شریعت کے اصل مقصد کو بھلا دیا تھا، اس کے اصل مطلب کو بھلا دیا تھا، اور شریعت کو محدود کر دیا تھا ایک حکموں کی دستاویز تک کہ اے کرنا ہے اے نہیں کرنا، اے کرنا ہے اے نہیں کرنا. بس انہوں نے ایک لمبی لسٹ بنائی سی جی، اے تسی کر سکتے ہو تے اے نہیں کر سکتے. سو کوئی پرواہ ہی کوئی نہیں. انہوں نے سستی کا شکار تھے، انتظار کر رہے ہیں، بادشاہ کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن جب بادشاہ کی خبر ملی ہے تو پھر کیا ہے؟ سستی کا شکار ہے، جا کے نہیں دیکھتے. آپ خود پہ غور کریں کہ ہمیں جب پتہ چلتا ہے میٹنگ ہو رہی ہے، کنونشن ہو رہی ہے، لوگوں کو خدا کی طرف بلایا جا رہا ہے، دل سے ہوندا بھی ہے کہ ہاں یار ویسے جانا چاہیے، عبادتاں تے جانا چاہیے، ہاں توبہ کر لینی چاہیے، لیکن ہمت نہیں کر دے، ہمت نہیں کر دے، اٹھتے ہی نہیں، کرو ہی نہیں جاندے، توبہ نہیں کرتے، انٹرسٹ نہیں لیتے. دل میں خواہش ضرور ہوتی ہے یروشلم کے لوگوں کی طرح، ان کے اندر بھی خواہش تھی کہ مسیح آئے اور ہم کیا کریں، ہماری حیثیت پھر سے بحال ہو جائے. ہمارے اندر بھی ایک خواہش ہوتی ہے چھوٹی سی، لیکن ہم بھی کیا ہوتے ہیں ان کی طرح سستی کا شکار ہوتے ہیں. اچھا کر لیں گے یار، توبہ کر لواں گے، وہ اچھا گرجے بھی تر جاواں گے، عبادت تے بھی تر جاواں گے، وہ کنونشن تے بھی تر جاواں گے، وہ حالے بتھیری زندگی پئی ہے، توبہ کر لواں گے. سستی کا شکار ہوتے ہوتے ہم اکثر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے. یروشلم کے تمام لوگوں نے اس کرسمس کو مس کیا، اور اسی طرح وہ تمام لوگ جو آج ان کی طرح سستی کا شکار ہیں، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہے، وہ بھی کرسمس کو کیا کرتے ہیں؟ مس کر دیتے ہیں. یہ 4 گروپ میں نے آپ کو بتائے. سب سے پہلے نمبر پر سرائے کا مالک اپنی زندگی میں مصروف ہے، اس کو دنیا کی اور کوئی فکر نہیں ہے، اس کو کرسمس کے مطلب سے کوئی فکر نہیں ہے، یسوع مسیح کی آمد سے کوئی فکر نہیں ہے، کون سا بچہ پیدا ہوا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ اپنی فکروں میں لگا ہوا ہے.
اسی طرح ہم بھی اپنی ہی فکروں میں اپنی ہی دھن میں رہتے ہیں اور یوز لیس اور نیڈ لیس غیر ضروری چیزوں میں وقت ضائع کرتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہیرودیس بادشاہ، وہ کہتا ہے کہ میں کسی اور کو بادشاہ قبول نہیں کر سکتا. ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کا خود ہی مالک ہوں، اور جو توبہ نہیں کرتا، آسان الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو توبہ نہیں کرتا، جو خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتا، وہ یسوع کی بادشاہی کو چیلنج کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی کا بادشاہ آپ ہی ہیں، میں تینوں بادشاہ قبول نہیں کردا، میری اپنی مرضی. اسی طرح جو سردار کاہنوں کا لیڈرز کا گروپ ہے، وہ سمجھتے اسی تو پہلے ہی بڑے ٹھیک ہیں، سانو تو لوڑ ہی کو نہیں. ہم میں سے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ نہیں کرتے یا ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے گناہ پر پشیمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں ہے، خدا ان کے حضور جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کی کارنے. اور چوتھے نمبر پر یروشلم کے لوگ جو سستی کاہلی کا شکار ہوئے اور جا کر دیکھا تک نہیں کہ ساتھ والے گاؤں میں کس شخصیت کی پیدائش ہوئی ہے. ہم بھی ساتھ والے محلے میں عبادت ہو یا اپنے گھر چ بھی ایون کے ہوئے ہو تو جا کے نہیں بہندے، دل چ خواہش ہوں کہ ہاں توبہ کر لینی چاہیے، لیکن ہمت نہیں کرتے. ان سب لوگوں نے کرسمس کو مس کیا، اور آج وہ سب لوگ کرسمس کو مس کرتے ہیں. چھٹی لے کے گھر نہ آن نال کرسمس مس نہیں ہوندا. وہ کرسمس اوتھے بھی منا سکتا ہے، وہ ہاسٹل چ رہ کے بھی اپنی جاب تے رہ کے بھی کرسمس منا سکتا، وہ کرسمس مس نہیں ہے. تے تسی کرسچن پنڈ دے وچ ہوندیاں ہویاں چرچ دے وچ بیٹھے ہویاں بھی کرسمس نو مس کر سکدے ہو اگر تسی اپنا شخصی نجات دہندہ یسوع مسیح نو قبول نہیں کیتا. میرے ساتھ ایک آخری حوالہ دیکھیں، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں سے 12ویں آیت تک لکھا ہے. وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا. وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، چاہے سرائے کے مالک کو نہیں پتا، ہیرودیس نے قبول نہیں کیا، یروشلم نے قبول نہیں کیا، سردار کاہنوں نے قبول نہیں کیا. انہوں نے کس کا نقصان کیا؟ انہوں نے خود کا نقصان کیا. لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. وہ آج بھی آپ کرسمس پر سب سے جو اہم مرکزی پیغام ہے کہ یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، اور اگر آپ توبہ نہیں کرتے، اگر آپ اسے اپنا شخصی نجات دہندہ، اپنا آقا، اپنا خداوند، اپنا بادشاہ قبول نہیں کرتے تو نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کا ہوگا. جو قبول نہیں کریں گے ان کا ہوگا. لیکن کلام میں کیا لکھا ہے؟ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. اگر آپ خدا سے دور ہیں، اگر آپ نے ابھی تک خدا ان کو قبول نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کے فرزند نہیں ہیں. اگر آپ خدا کے فرزند بننا چاہتے ہیں، خدا کے خاندان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو آج ہی اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں. اپنے گناہوں پر روئیں، گڑ گڑائیں، اس کے حضور میں جھکیں، توبہ کریں، معافی مانگیں، اپنی زندگی اسے دیں اور کہیں کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ تو میری زندگی کا بادشاہ ہے، آقا ہے، اور آج کے بعد اس غلام کی مرضی نہیں بلکہ اس آقا کی مرضی چلے گی، اس انسان کی مرضی نہیں بلکہ اس بادشاہ کی مرضی چلے گی. اور میری زندگی کا، میری سوچوں کا، میرے خیالوں کا، میرے ارادوں کا بادشاہ یسوع آج سے تو ہے، اور میں وہی کروں گا کیونکہ میری کوئی مرضی نہیں ہے جو تو چاہتا ہے، اور میں تیری مرضی سے نہیں ہٹوں گا. اور آج کے بعد ہر کرسمس پر میں اس شادمانی کو، سارا سال اس شادمانی کو انجوائے کرتا رہوں گا
کہ یسوع میرا آقا ہے، میرا خدا ہے، اور وہ میرے لیے اس دنیا میں آیا تھا۔